اچھا یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ بھائی 10 بچے ہوں گے پالیں گے کیسے؟ تو یاد رکھو جب 10 بچے ہوتے ہیں نا تو پہلا والا بڑا ہو چکا ہوتا ہے. یہ 10 ایک دم سے برساتی مینڈکوں کی طرح نہیں آ جاتے ٹر سارے 10 بچے, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو وہ سب پالنے میں آپ کے ساتھ شرکت کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ 8 بہن بھائی تھے, ایک کا انتقال ہو گیا تھا بچپن میں ہی, تو میں 7 بھی کبھی بتاتا ہوں, کبھی 8 کی رپورٹ بھی پیش کرتا ہوں. تو ہمارے والد صاحب تو صبح ڈیوٹی پہ جاتے تھے, رات کو گھر آتے تھے. والد صاحب نے تو صرف بڑے بھائی کو پالا ہے. ہم کو کس نے پالا؟ 2 بڑے بھائی اور 1 بڑی بہن, تینوں نے مل کے مجھ کو پالا ہے. مجھے میٹرک تک جو پڑھانے والے میرے بڑے بھائی ہیں, قرآن پڑھانے والے بڑے سے چھوٹے بھائی ہیں. والد صاحب کو تو ہوش ہی نہیں ہوتا تھا. بڑے بھائی, والد صاحب نے بڑے کو پڑھا دیا, بڑے بھائی کو. میرے ابھی آئے بھی تھے ملنے کے لیے, یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, 1 گھنٹہ گپ شپ لگائی ہے. وہ بھی ایک اپنا مزہ ہوتا ہے یار, بڑے بھائی آئے ہوئے ہیں, سلام دو ہو جاتی ہے, رپورٹ پیش کرتے ہیں, ہاں بھائی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا, صحیح ہے نا. تو ابھی تک ڈر لگتا ہے مجھے بڑے بھائی سے, ابھی تک ڈر لگتا ہے, کیونکہ وہ کچھ بھی بول دیتے ہیں, یار یہ تم غلط کر رہے ہو, یہ تم صحیح کر رہے ہو. کہ بڑا تو بڑا ہوتا ہے نا, تو نگرانی رہتی ہے آپ کے اوپر. آپ فیملی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو کیونکہ آپ کی فیملی کے پاس شکایت لگانے کے لیے بڑا بھائی. آپ اپنی بیوی کے ساتھ غلط سلوک کرو گے, وہ شکایت کس کو لگائے گی؟ بڑے بھائی کو لگائے گی شکایت. تو فیملی سسٹم بھی کیا رہے گا؟ ہم سے چھوٹے والے کی بیوی اپنے بیوی کے ساتھ غلط سلوک کرے, وہ کس کو شکایت لگائے گی؟ ہمیں لگائے گی. بھائی یہ آپ کے چھوٹے بھائی اس طرح کر رہے ہیں. ہم بولیں گے کیا کر رہا ہے بھائی تو, تمیز سے 10 بجے گھر کیوں نہیں آ جاتا تو, ہے بھائی؟ بھائی اگر وہ 2 بجے گھر آئے گا تو ہم بولیں گے نا یار کیا ہو گیا یار, یہ کوئی انسانوں والا ٹائم ہے, 2 بجے گھر میں آ رہے ہو. تو اگر یہ فیملی سسٹم نہیں ہوتا نا, بہن بھائی نہیں ہوتے, تو عورتوں پہ بھی ظلم ہوتا ہے. وہ اپنی کمپلین کس کے سامنے کریں؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ سب گھروں میں ایسا نہیں ہوتا, بہت سے گھروں میں تربیت نہیں ہوتی. تو اس کا حل یہ نہیں کہ بچے نہ پیدا کیے جائیں, اس کا حل یہ کہ تربیت کی جائے. کیونکہ اگر تربیت کے بغیر ایک بھی پیدا ہوگا نا, وہ بھی ڈاکو بنے گا, اور 10 بھی پیدا ہو گئے تربیت کے ساتھ تو وہ انشاءاللہ اچھے بنیں گے, الا یہ کہ اللہ نے فیصلہ نہ کیا ہو. تو یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے کہ 10 بچے سارے ماں. دیکھو میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی پہلی نمبر پہ بیٹی پیدا ہونی چاہیے, بہت جلد ماں کے کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیتی. وہ چھوٹے بہنوں کا بھی خیال کرتی ہے, بھائیوں کا بھی خیال کرتی ہے. اب میرے جس گھر میں بچے زیادہ ہیں نا, ان وائف کو لے کے میں سفر آسانی سے کر سکتا ہوں. حالانکہ کہنے والا کیا کہ بچے زیادہ آپ سفر نہیں کر سکتے. وجہ اس کی ہے کہ مجھے پتا ہے بڑی بچی چھوٹوں کو سنبھال لے گی گھر میں. 2 بچے ہوتے ہیں تو پھر نہیں کر سکتے آپ سفر ان کے ساتھ. تو یہ سب میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. ایک نے کمنٹس کیے میرے بیان پہ کہ کیا کتوں کی طرح بچے پیدا کرتے چلے جائیں. یہ سب ڈائلاگ ہیں آج کل, کتوں کی طرح پیدا ہی کرتے چلے جائیں. میں نے کہا دیکھو پہلی بات یہ ہے کہ کتوں کے جو بچے اتنے ہوتے ہیں نا, اس سے ایک سبق ملتا ہے. کتیا 12 بچے دیتی ہے تو اللہ نے 12 تھن پیدا کر دیے ہوتے ہیں اس میں دودھ کے چشمے. اللہ بتاتے ہیں 12 بھی دے گی تو 12 کے دودھ کا انتظام کروں گا. تو کتوں سے ہی سبق حاصل کر لو کہ جو اللہ تمہیں ایک بچہ دے رہا ہے تو کیا اس کا, جب کتوں کو اللہ 12 کا رزق دے سکتا ہے, کتیا کو جس کے مارنے کا حکم ہے اسلام میں, کتوں کو بلا ضرورت پالنے کی بات نہیں, اس کو اللہ بتا رہا ہے کہ کتے کو میں اتنا رزق دے رہا ہوں. اور ان کتوں کی بات جو بے روزگار کتے پھر رہے ہیں پاکستان کے, ہاں ان کی تھنوں میں اتنا دودھ پیدا ہوتا ہے اس کی مادہ میں کہ وہ 12 بچوں کو پلا رہی ہوتی ہے. وہ مرتے ہیں ٹرک کے نیچے آنے سے, ٹھیک ہے نا, بھوک سے وہ بھی نہیں مرتے. تو انسانوں کو اللہ نہیں دے گا رزق کیا؟ دوسری بات یہ کہ یہ جو ڈائلاگ ہے نا کتوں کی طرح بچے پیدا کرتے, بچے جب انسان کے پیدا ہوتے ہیں تو وہ کتے نہیں ہوتے, وہ کیا ہوتے ہیں؟ انسان ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ تو ان پر کتوں والا ڈائلاگ یہ کتا پن ہے. ان کے لیے یہ تعبیر کرنا کہ کتوں کی طرح پیدا کرتے چلے جاؤ, یہ کیا ہے؟ یہ کتا پن ہے. یہ کتوں جیسی باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ انسانوں جیسی باتیں نہیں ہیں. کیونکہ جب یہ پیدا ہوں گے ان میں ڈاکٹر بھی ہوں گے, علماء بھی ہوں گے, انجینئر بھی ہوں گے, مزدور بھی ہوں گے. آپ مزدور کو ہلکا کیوں سمجھتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں یار ریڑھی والا پیدا ہو جائے گا جب پیسے نہیں ہوں گے, مزدور پیدا ہوگا, رکشے والا پیدا ہوگا. آپ اس طبقے کو ہلکا کیوں سمجھ رہے ہو میرے بھائی؟ ملک کی ترقی میں جتنا بڑا کردار مزدوروں کا ہوتا ہے اتنا کسی کا نہیں ہوتا. آپ کی اولاد میں ملک کے لیے کی تعمیر و ترقی کے لیے مزدور پیدا ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پسینہ بہا کے کمانے والا, یہ عمل کیا ہے؟ عبادت ہے.
جو ہاتھ کی محنت سے کھاتا ہے اس سے بہتر کوئی عبادت حدیث کا مفہوم ہے نہیں ہے, تو وہ تو عبادت گزاروں میں شمار ہوگا اس کا. ان گڑھا کھودنے والے کو آپ یہ سمجھتے ہو کہ ان کو نہیں پیدا ہونا چاہیے تھا؟ یہ سب ملک اور قوم کی ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں. تبھی تو آپ دیکھو نا کہ یہ جو ملی نغمہ آیا کرتا تھا نا پہلے, میرے چاند میری زمین پھول میرا وطن, اس میں اس نغمے میں ملک کے ڈاکٹروں کو بھی دکھایا گیا, فوجیوں کو بھی, اس میں ملک کے مزدوروں کو بھی دکھایا گیا ہے, ملک کے کسانوں کو بھی دکھایا گیا ہے. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان مزدوروں اور کسانوں کا جو بیچارے ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, ان کا بھی ملک کی تعمیر و ترقی میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے. تو آپ کی اولاد میں کسان بھی پیدا ہو رہا ہے, مزدور بھی پیدا ہو رہا ہے, رکشے والا بھی پیدا ہو رہا ہے, تو بھی کوئی غلط نہیں ہے. چور ڈاکو نہیں پیدا ہونے چاہیے بس. اور چور ڈاکوؤں کو ختم کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ نسل روکی جائے. چور ڈاکوؤں کو ختم کرنے کا طریقہ گورنمنٹ کے پاس یہ ہے کہ چوروں کے ہاتھ کاٹے جائیں, ڈاکوؤں کو پھانسی پر لٹکایا جائے. نہیں آ رہی بات؟ چوروں کے ہاتھ کاٹنا شروع کر دو, کرپٹ لوگوں کو پھانسی کے پھندوں پہ لٹکانا شروع کر دو. دیکھو حکومت نے بھی قانون بنایا جو رانگ سائڈ پہ چلے گا FIR کٹے گی. لوگوں نے رانگ پہ چلنا چھوڑ دیا. جس گھر میں 10 بچے تھے اس نے بھی چلنا رانگ ڈرائیونگ چھوڑ دی, اور جس گھر میں 1 بچہ تھا اس نے بھی رانگ پہ چلنا چھوڑ دیا. اب یہ نہیں کہیں گے کہ جس گھر میں 1 بچہ تھا وہ تو اب رانگ سائڈ پہ نہیں چلے گا, وہ رائٹ پہ چلے گا کیونکہ اس کی تربیت اچھی ہوئی ہے. 10 بچے والے رانگ پہ ہی چلیں گے. نا. قانون مضبوط ہوگا تو 20 بچے بھی ہو جائیں, وہ رانگ وے پہ چلنے کی کوشش نہیں کریں گے. اور قانون اگر غلط ہے تو ایک جس گھر میں بچہ ہے نا وہ بھی ہمیشہ رانگ سائڈ پہ جائے گا, سگنل توڑے گا. وہ نہیں یاری بات میرا خیال ہے. یہ لوگ جو سگنل توڑنے والے ہیں ان میں بہت سے ایک بچے اکلوتے بھی ہیں, سمجھ رہے ہو. قانون مضبوط ہوگا تو کرپشن ختم, لٹکانا شروع کر دو آپ. نئی نسل کو پھانسیوں کے پھندوں پہ مت لٹکاؤ, کیونکہ جب حمل روکنے کی مہم چلے گی تو لوگ مائیں حمل گرائیں گی بھی لازمی, کیونکہ حمل روکنا آسان کام نہیں ہے. جتنے بھی طریقے اختیار کر لیے جائیں پھر بھی بسا اوقات حمل ٹھہر جاتا ہے. لازمی بچے ماں کو پیٹ میں قتل ہوں گے. تو نئی نسل کو پھانسی کے پھندے پہ مت چڑھاؤ, بے گناہوں کو نہیں چڑھاؤ. جو کرپشن کرنے والے ہیں ان کو پھانسی کے پھندوں پہ چڑھاؤ. ہمیں عمران خان سے ایک اچھی امید ہے کہ انہوں نے کرپشن کے خلاف محنت شروع کی ہے, تو بھائی آپ اس محنت کو جاری رکھو. اچھا, یہ بھی ایک تانا دیا جاتا ہے کہ جب اتنے بچے ہوں گے تو ہمیں اتنی, پہلے میں اصل بات کرتا ہوں کہ گورنمنٹ جتنی آبادی بڑھتی ہے نا, گورنمنٹ کے پاس کمانے کے سورس آف انکم اتنی زیادہ بڑھے گی. مثلا میں 2 آسان مثالیں دیتا ہوں, PIA اور ٹرین. یہ گورنمنٹ کے سورس آف انکم ہے یا نہیں ہے؟ مگر کیوں نہیں ٹرین ریلوے کیوں نہیں کما کے دے رہا؟ بولو بھائی. اگر یہ پرائیویٹ کر دیا جائے تو جس کے پاس ریلوے کا محکمہ آئے گا ارب پتی بنے گا کہ نہیں بنے گا چند دنوں میں, کیونکہ وہ سب سے پہلے کرپشن کو ختم کرے گا. اور وہ چاہے گا کہ ایک اور ٹریک بچھایا جائے, 2 ٹرینیں, اور وہ گورنمنٹ سے پرمیشن لے گا کہ مجھے اجازت دو, میں 2 ٹریک اور بچھانے والا ہوں اور 2 ٹرینیں اور چلانے والا ہوں. یعنی دونوں ٹریک پہ 3 ٹریک پہ ٹرینیں چلیں گی, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جتنے ٹریک ہوں گے نہ ہمارے پاس جگہ کی کمی ہے, ٹریک بھی بن سکتے ہیں اور ٹرینیں بھی ہم خرید سکتے ہیں, کیونکہ اس کو پتا ہے جتنی انویسٹمنٹ ہوگی پبلک اتنی زیادہ, کیونکہ آبادی زیادہ ہے تو پبلک زیادہ سفر کرے گی, جتنی آبادی زیادہ ہوگی ارننگ اتنی ہی زیادہ ہوگی. یہ وسیم بھائی کے اگر حوالے کرتے نا گورنمنٹ پروجیکٹ, اس کی سمجھ میں یہ فلسفہ آ رہا ہے مگر حکومت کی سمجھ میں نہیں آ رہا. حکومت کو الٹی پٹی پڑھائی جا رہی ہے کہ آپ کی آبادی بڑھے گی تو آپ کو ڈبل ٹریک کی ضرورت پڑے گی, آپ کو پہلے ہی ٹرینوں میں اتنے رش ہوتا ہے تو آپ کو ایک اور ٹریک ٹرینوں کے لیے بچھانا پڑے گا. اس سے اتنا ہی رہنے دو. ارے جو ایک اور ٹریک بچھانا پڑے گا تو اس کا مطلب آپ کی سورس آف انکم جتنی ہے ڈبل ہو جائے گی. تو آبادی بڑھنے سے گورنمنٹ کی سورس آف انکم کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے. اگر گورنمنٹ کے پاس ایک PIA ہے, اتنے لوگ اس میں سفر کر رہے ہیں اس لیے کہ پبلک زیادہ ہے, اگر یہ پبلک کم ہوتی تو PIA جتنا بیٹھا ہوا ہے اور زیادہ بیٹھ جاتا, خالی خالی جہاز اڑ کے جا رہے ہوتے ہیں. تو بچے کم ہونے سے PIA کا دیوالیہ نکل جائے گا, بچے زیادہ ہوں گے تو PIA شاید اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے, اتنے لوگ سفر کریں گے کیونکہ ضرورت ہوگی. اور آپ کے پاس ایئرپورٹ بنانے کے لیے جگہ کی کمی نہیں ہے, نہ وسائل کی کمی ہے, اس لیے کہ جس انویسٹمنٹ میں انسان کو پتا ہے کہ ارننگ ڈبل ہوگی, اس میں زیرو بھی اگر ہونا تو قرضے لے کے بنا دے گا. اس کو پتا ہے کہ کل یہ قرضہ, دیکھو آپ کو پتا ہونا کہ ایک پلاٹ ہے, یقین ہو کہ 1 کروڑ کا مل رہا ہے اور اگلے مہینے 2 کروڑ کا ہو جائے گا, ایک دھیلا بھی نہیں ہوگا نا, آپ 5-5 روپے چندے لے کے قرضے لے کے وہ انویسٹمنٹ کرو گے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اگلی ریکوری ہو جائے گی. اب اس میں کوئی یہ دیکھیں وسائل ہے ہی نہیں,
تو بھائی وسائل نہیں ہے, لیکن وسائل پیدا ہونے کا زبردست موقع ہاتھ میں آیا ہے. تو آبادی جتنی بڑھے گی, حکومت کے جو سورس آف انکم ہے وہ بڑھ جائے گا. حکومت پبلک سے کما سکتی ہے ٹھیک ٹھاک. یہ جو ایک بات کی جاتی ہے انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے, اس پہ میں نے جمعے میں بھی کچھ بات کی تھی. آبادی بڑھنے سے لوگ کہتے ہیں نا ماحول خراب ہو رہا ہے, گورے اس کے خلاف ہیں, گورے اس تحقیق کو مسترد کر چکے ہیں. اب اس پہ اصل ریسرچ گوروں کی کیا ہے وہ میں انشاءاللہ کسی اور وقت ایک شارٹ کلپ بنا کے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا, کہ گورے اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ جو انوائرمنٹ کا مسئلہ پیش کیے جا رہے ہیں, جیسے عمران خان نے کہا لاہور میں آبادی کم تھی, درخت تھے, آبادی بڑے درخت تیزی سے کٹ رہے ہیں, تو یہ بھی مغالطہ کیا جا رہا ہے. درخت تو کٹیں گے جب آبادی زیادہ ہوگی, لیکن یہ تو دیکھو آدم علیہ السلام جب آئے تھے نا, انہوں نے جو جگہ بنائی ہوگی وہاں بھی کوئی درخت کاٹا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو دوسری جگہ انسان درخت لگاتا ہے, اگر ایک جگہ کٹ رہا ہے تو انسان اس کی تلافی کر سکتا ہے. ایک درخت ماحول کو جتنا درست اچھا کرتا ہے نا, وہ ایک انسان ماحول کو اتنا خراب نہیں کرتا. درخت کا تو کام ہے کاربن ڈائی آکسائڈ لے کے آکسیجن بنا کے اس کو پھینکنا, تو درخت لگاؤ آپ. لیکن ابھی میں اس پہ پوری ریسرچ انشاءاللہ کیلکولیشن کے ساتھ کسی وقت پیش کروں گا. میں جلدی سے, وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے تو میں جلدی یہ ڈاکٹروں کی مثالیں پیش کر دوں.